اختیار بھائی، پنجاب پولیس کے رویے کو لے کر پنجاب اسمبلی میں تقریباً 70 کے قریب 70 ایم پی ایز نے شکایت درج کروائی، اور انہوں نے اس میں اپوزیشن سے بھی تھے، حکومتی ایم پی ایز بھی شامل تھے، اور انہوں نے پنجاب پولیس کے رویے کے اوپر اینڈ بالخصوص جو CCD کارروائیاں کر رہی ہے، کچھ دن قبل چکوال میں ایک 9 سالہ بچی CCD کے ہاتھوں مبینہ طور پر جاں بحق ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آسٹریلین پرائم منسٹر نے اس میں جو ہے وہ بڑا کہا جی کہ وضاحت آپ دیں، انہوں نے مداخلت کی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ IG پنجاب نے پریس کانفرنس بھی کی، CCD سربراہ سہیل ظفر چٹھا نے بھی کی۔ تو یہ کس طرف معاملات جا رہے ہیں؟ اگر حکومتی ایم پی ایز بھی ناخوش ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 70 کے قریب ایم پی ایز سے مراد ہے تقریباً 2.5 کروڑ لوگوں کی یہ نمائندگی کر رہے ہیں۔ اچھا، جہاں تک اس بچی کا واقعہ ہے تو وہ بڑا ناخوشگوار ہے، اور یہ آپ کو بھی پتہ ہے، یہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ غلط فہمی سے ہوا۔ یہ اس کو بلنڈر آپ کہہ سکتے ہیں، CCD نے کیا ہے، اور اس پہ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کو سپیئر نہیں کرنا چاہیے، ضرور سزا ملنی چاہیے۔ کون ذمہ دار سمجھتے ہیں آپ؟ ایک اہلکار یا CCD کا ہیڈ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے؟ یہ تو انکوائری جب ہوتی ہے نا، تو انکوائری میں پھر پتہ چل جاتا ہے، فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں بن جائے نا تو اس میں پھر سارا کچھ پتہ چل جاتا ہے کہ جو رسپانسبل ہے، جس کے آرڈرز ہیں، اس میں جو اس واقعے میں ملوث ہے، تو اس کو سپیئر نہیں کرنا، وٹ ایور اینڈ ہو ایور ہی از، اس کو پھر سپیئر نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن جہاں تک CCD کی کارروائی ہے، اچھا میں یہ اپنے بھائی جو میرے 70 MPs جو میرے کولیگز ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ CCD کام کر رہی ہے؟ نہیں، CCD جو کام کر رہی CCD نے ڈالا کلچر ختم کر دیا آپ کا پنجاب میں۔ آج سے آپ 2 سال پہلے دیکھیں، گنڈا بدماش راج ہوا کرتا تھا، زمینوں پر لوگ قبضے کرتے تھے، پراپرٹیز پر قبضہ کرتے تھے، ایون وہاں پہ تو لوگوں نے اپنی ایک پنچایت لگائی ہوتی تھی، اور قبضہ لینے کا، قبضہ چھڑانے کا، قبضہ دینے کا ایک باقاعدہ پیرالل نظام بنا ہوا تھا، ماورائے عدالت، ماورائے پولیس، ماورائے قانون۔ بندہ مارنا ہے اس کی اتنی فیس ہے، لڑکا اغوا کرنا ہے اس کی اتنی فیس ہے، کسی خاتون کو اغوا کرنا ہے اس کی اتنے پیسے ہیں، زمین پہ قبضہ کرنا ہے اس کا یہ ریٹ ہے، گاڑی اٹھوانی ہے کسی کی اس کا یہ ریٹ ہے۔ پنجاب میں تو پورا ایک جس کو ڈان والا نظام کہتے ہیں نا، انڈر ورلڈ کا، وہ بن گیا تھا۔ تو CCD نے تو میرے خیال میں آج کل جتنے آپ کے پنجاب کے ڈاکو تھے، بدنام زمانہ بدکماش قسم کے لوگ، وہ سارے پناہ لے کر خیبر پختونخوا میں آئے ہوئے ہیں۔ لیکن اختیار صاحب، یہی الزامات اور یہی سوال CCD کے اوپر بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ ماورائے عدالت کر رہے ہیں، یہ ماورائے قانون کر رہے ہیں، کیونکہ مبینہ طور پر جو مختلف تنظیمیں ہیں انسانی حقوق کی، انہوں نے کہا ہے کہ تقریباً 1 سال کے اندر 900 سے زائد افراد کو اسی طرح ماورائے عدالت مارا گیا ہے CCD نے۔ اور یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو چکوال میں واقعہ ہوا، یہ غلطی نااہلی کے ساتھ ساتھ لگتا ہے کہ ایک پالیسی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، انسانی حقوق کی تنظیمیں کہہ رہی ہیں کہ ایک پراپر پالیسی ہے CCD۔ دیکھیں، کوئی بچی اگر 9 سال کی ہو نا، وہ تو اگر سامنے بھی آئے تو کوئی پولیس والا اس پہ ڈائریکٹ فائر نہیں کرے گا، اگر وہ ملزمہ بھی ہے۔ پوری گاڑی پہ فائرنگ کی گئی تھی دراصل۔ وہی کہتے ہو نا، وہ زد میں آ گئی ہے، اس بیچاری کو وہ زد میں آ گئی، ہونا نہیں چاہیے تھا۔ اس کی جتنی اس پہ میں افسوس دکھ کا اظہار کروں، ہم خود بیٹیوں کے باپ ہیں، اپنی اولاد ہمارے کھڑی ہو جاتی ہے سامنے، اس پہ مطلب کوئی یہ نہیں کہ اس کی میں کوئی وکالت نہ کر سکتا ہوں نہ میں کروں گا، وہ جو ملوث ہے اس کو سزا دیں۔ لیکن CCD کی ان کے کریڈنشلز بھی ہیں، ان کی کامیابیاں، انہوں نے آپ کو پنجاب میں امن بھی قائم کر کے دیا ہے۔ کیا مجھے یہ بتا سکتے ہیں وہاں پر کوئی PTM ہے، کوئی TTA ہے، وہاں پر کوئی کچے کا علاقہ ہے پنجاب میں؟ نو۔ کوئی جعفر ایکسپریس جیسا واقعہ ہو سکتا ہے کہ پوری ٹرین کو اغوا کر کے ہاسٹائل میں لے لیں؟ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پنجاب میں کوئی ایسا کر سکتا ہے۔ سو کریڈٹ دینا چاہیے مریم نواز کو بھی، CCD کو بھی، پنجاب پولیس کو بھی۔ یو پیپل آر لکی۔ ہمیں گھر کی مرغی دال برابر ہوتی ہے اور ایسی ہی لگتی ہے۔ ہم سے پوچھیں، ہمارا وزیر اعلیٰ اپنے ضلع میں عصر کی نماز کے بعد نکل کے دکھائے، میرا چیلنج ہے۔ جو ہمارا وہ چھوٹا جی نکا جی وزیر اعلیٰ ہے، وہ نکل کے دکھائے عصر کے بعد، تیرا تک تو جا کے دکھائے۔ جو ان کے ایکس چیف منسٹر ہیں علی امین،
وہ ٹانک میں ذرا مغرب کے وقت عصر کے وقت تھوڑا سا چل کے دیکھا، عشاء تو بڑی دور کی بات ہے، آپ لوگ تو رات کے 2 بجے تک بازار بند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، گاہک نہیں ختم ہوتا نا. تو شہروں میں اتنی رونق ہے آپ کے، اتنا امن ہے. کے پی میں جائیں ذرا چیک کریں کیا حالات ہیں، کچے میں جائیں سندھ میں، وہاں پہ ڈاکو راج ہے، چیک کریں جا کے ذرا بلوچستان میں. تو ایسے لوگوں کو، ایسے ڈپارٹمنٹس کو، ایسی حکومتوں کو اور ایسی فورسز کو میرے خیال میں ہم ایک واقعے پر نل اینڈ وائڈ یا ناکام نہیں قرار دے سکتے. میں پھر کہوں گا کہ جو ہانیہ کا واقعہ ہے وہ قابل مذمت ہے، اور شدید الفاظ میں اس کی مذمت بھی کرتے ہیں، اور اس میں واقعی میں جو ملوث لوگ ہیں جن کی غفلت ہے ان کو سزا ملنی. ڈالا کلچر کے حوالے سے تو وزیر دفاع حاجی آصف صاحب نے بڑی سخت سٹیٹمنٹ دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان ڈالوں سے ہماری جان چھڑوائیں. اب ڈیفنس منسٹر ہیں حاجہ صاحب، تو وہ کون سے ڈالوں سے تنگ ہیں، کن ڈالوں سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جان چھڑوائیں؟ ڈالے تو حکمران طبقہ استعمال کرتا ہے، وزیر استعمال کرتے ہیں، عام لوگ تو بیچارے چھوٹا بائک استعمال کرتے ہیں. نہیں، یہ ڈالا کلچر جو ہے یہ کچھ پاکستان میں زیادہ ہو گیا ہے. جس کے پاس تھوڑے بہت پیسے آ جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ کالا ریوو ویگو یہ راکو شاکو یہ لے لیتے ہیں، 2-4 اس میں بندوقوں والے بٹھا دیتے ہیں اور پھر چلاتے رہتے ہیں ایسے ہی خشماشی کے لیے، شو آف کے لیے. اس نے ہمارے کلچر کو بڑا پراگندہ کر دیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ جو ڈالے ہیں یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ڈی سیز ڈی پی اوز یہ استعمال کرتے ہیں نا. تو حکومت، چونکہ آپ کوآرڈینیٹر ہیں پرائم منسٹر کے، پرائم منسٹر صاحب اگر کوئی ڈیسیجن لے لیں گے تو پھر تو یہ ڈالا کلچر، یعنی حاجی آصف صاحب بھی کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کافی کہیں سیریس بات ہے. تو یہ ڈالے اگر ڈی پی اوز اینڈ ڈی سیز کے پاس اور اوپر جو بیوروکریسی ہے ان کے پاس نہیں ہوں گے، اور بالخصوص بیوروکریسی کے حوالے سے بھی حاجی آصف صاحب نے گزشتہ کئی ماہ سے ان کی بڑی اسٹیٹمنٹس آ رہی ہیں. ڈی سی او کے بھی نخرے بڑھے گئے. یہ ڈالے میں بیٹھتے ہی نا لوگوں کے جو تو الیکٹرک گاڑیاں دے دینا جو ہے نا وہ بدل جاتے ہیں. میں خود اس کے بڑا اگینسٹ ہوں. جس کی دشمنی ہو، جس کو کوئی لائف تھریٹ ہو، تو میرے خیال میں انہی کو الاؤ کریں. اگر وہ اپنے لیے ڈالا تو آف روڈ کے لیے ہوتا ہے احتیاط بھائی، وہ تو کچے راستے کے لیے. جی ایسا ہی ہے. تو اگر ایسی کوئی بات ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں، ادروائز وہیکل ہے، ٹیکسز ہی لگا سکتی ہے حکومت، اور کیا کر سکتی ہے. تو حاجہ صاحب جو بیوروکریسی کے حوالے سے بیانات دے رہے ہیں تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ کیا بیوروکریسی نہیں سن رہی حکومت کی؟ مجھے نہیں پتا کہ خواجہ صاحب کا جو ڈالے کے کلچر کے بارے میں بات ہے وہ اشارہ جو ہے وہ بیوروکریسی کی طرف کر رہے ہیں، یا وہ لوگ جس ڈالے میں بندوقیں رکھ کر اور گن مین بٹھا کر شو آف کرتے ہیں اس کی طرف. تو خواجہ صاحب کے ساتھ اگلی ملاقات ہوگی تو ان سے پوچھوں گا. کچھ دن قبل سابق وفاقی وزیر فیصل واڈا صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ ایک صوبے کی وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بننا چاہتی ہیں. تو کس صوبے کی طرف ان کا اشارہ تھا؟ کون ہے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم؟ یہ آدھی باتیں کرنا، آدھی آیت ہے. یہ فیصل واڈا صاحب وہی ہے نا وہ جو ٹی وی پر بیٹھ کے بولتے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ وفاقی وزیر بھی تھے، اور یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بولتے تھے ہاں کہ سمندر سے اتنا بڑا ذخیرہ نکل آیا ہے گیس پٹرول کہ پاکستان میں اب کوئی بے روزگار نہیں رہے گا. حامد میر صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا بات کہہ رہے؟ کہتے ہیں اگر میں غلط بول رہا ہوں اور اگر ایسا نہیں ہوا میرا تکہ بوٹی کر دیں. اب ایسے بندے کی میں کیا کریڈیبلٹی بیان کروں؟ وہ اکثر یہ آدھی باتیں عمران خان بولتا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں ولدوالین تک پڑھیں. امر بالمعروف تک بولتے ہیں، نہیں انل منکر نہیں کہتے. اسی طرح یہ بھی کبھی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، یہ آدھی باتیں کرنا، آدھی آیتیں پڑھنا، یہ ان کی پرانی تربیت ہے. اور میرا ان کو پہلے بھی مشورہ تھا کہ گرمی کی لو لگ گئی ہے اور آپ بہتر ہے کہ املی اور آلو بخارے کا شربت پئیں، فالسے کا جوس پئیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا. یہ آدھی باتیں نہ کریں، یہ طبلہ نواز کی طرح یہ باتیں اچھی نہیں لگتی. اچھا اختیار صاحب، ایک اس وقت بڑا ایشو ہے ٹیلی کمیونیکیشن ڈی آرگنائزیشن ترمیمی بل 2026 جو کہ نیشنل اسمبلی سے پاس ہوا، اور سینٹ میں جب یہ بل گیا اور سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے ٹیلی کام جس کو سینیٹر پروز شاہان چیئر کر رہی تھی، انہوں نے دیکھا پڑھا اور پھر انہوں نے اس کو وہاں پر روکا، اور پھر اس کے بعد یہ مسئلہ آگے بڑھا، اور جرنلسٹ ہیں رؤف کلاسرا جنہوں نے اس پر بڑی آواز اٹھائی کہ اس بل میں کیا ہے کہ اگر کوئی شخص جس کی پراپرٹی ہے، گھر مکان پلاٹ کچھ بھی ہے، اگر کوئی ٹیلی کام کمپنی وہاں پر اپنا بوسٹر راؤٹر کچھ ایکوپمنٹ لگانا چاہتی ہے، انکار پر 5 کروڑ روپے جرمانہ ہوگا. تو پھر اس کے بعد جب یہ بڑا مسئلہ بنا تو پھر وزیر اعظم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے. اب اس کمیٹی میں ان لوگوں کو شامل کیا گیا جنہوں نے بل بنایا تھا.
اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں ہماری بہن ہی ہے چھوٹی شزا فاطمہ، وہ خود اس کا دفاع نہیں کر رہی ہیں، اور جو ہوا جیسے ہوا یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، یا اس پہ کنسنسس یا اس کو مزید ڈیلیبریشن کی ضرورت تو تھی۔ کیا پڑھا نہیں کسی نے، کیسے ہوا؟ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم دوبارہ اب چائنا کا مثال لیں یا امریکہ کی دیں، کسی بھی ترقی یافتہ ملک کی، وہاں پر ایسے قانون موجود ہیں، وہاں پر کمیونیکیشن کے لیے ایسے قانون موجود ہیں، لیکن یہ پاکستان میں یکلخت آپ ایسی چیزیں نافذ نہیں کر سکتے۔ بدقسمتی ہے ہم اپنے قوم کو نہ ڈیموکریٹکلی ایجوکیٹ کر سکے اور نہ ہم نے قانون پر عمل درآمد کرنے کے لیے اپنی قوم کو ایجوکیٹ کی ہے۔ کوئی بھی چیز لانے سے پہلے سب سے پہلے ایجوکیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ووٹر کو آپ الیکشن سے پہلے ایجوکیٹ نہیں کرتے، الیکشن کمیشن آ جاتا ہے جب الیکشن ہوتا ہے، یہ آپ کو 2 پرچیاں ملیں گی، ایک سفید ہوگی ایک ہری ہوگی، سفید آپ جو ہے تو یہ صوبائی کے لیے ڈالیں گے، ہری والی آپ کی قومی کے لیے ہوگی۔ یہ وہی بات ہو جاتی ہے کہ یہ ٹریکٹر ہے، اس کے 4 پہیے ہیں، 2 بڑے ہیں 2 چھوٹے ہیں، 2 آگے ہیں 2 پیچھے۔ تو کیا اس بل کو پڑھا نہیں گیا؟ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ریڈنگ ہوتی ہے، وہ کہیں پہ تو یہ لیپس ہے نا، کہیں پہ یہ سستی تو ہے کہ بل کو پڑھا نہیں گیا۔ کوئی بیوروکریٹ، کوئی بنانے والا، تو کس کی نااہلی سمجھتے ہیں آپ اس میں؟ ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ جس آفس سے نکلا ہے وہی آفس ہے، لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو شزا فاطمہ ہے، شی از اے ویری، ہمارے پاس اس وقت اگر کسی ادارے نے یا کسی منسٹری نے پیسے کما کر دیے ہیں ملک کو، وہ IT منسٹری ہے جو کما بھی رہی ہے۔ کماؤ پوت تو اب کیا یہ بل رک جائے گا؟ ہوگا، بالکل ہوگا، رک جائے گا میرے خیال میں اس میں امینڈمنٹ۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔